اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر مکی ہے، 8 آیتیں ہیں، نزول میں 16 ہیں، ترتیب میں 102۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈالا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ دیکھنے لگے قبروں کو، یعنی قبرستان آتے جاتے ہو لیکن مال کی محبت سے دل اتنا سخت ہے کہ ڈھیلے نہیں ہو رہے اور دین مان نہیں رہے۔ غرض صورت کا یہی ہے کہ حیات تو چھوڑو، ممات کے منظر سامنے ہیں اور آخر و عبرت قبر ہے، لیکن تم تس سے بس نہیں ہوئے، مال نے اتنا خراب کیا ہے اب۔ اور وہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ بھی ہے کہ مشرکین آپس میں مقابلہ کرتے تھے کثرت مال و اولاد کا، تو پھر اس پر آئے کہ کس کے مردے زیادہ ہے، تو قبرستان جا کے 1 2 3 4 اس کو بھی گننے شروع کر دیے کہ ہمارے مردے زیادہ ہے۔ وہ ایک حکیم کا بہت قابل، وہ جس کو جو بھی تکلیف ہوتی تھی وہ اس کو دستوں کی دوا دیتا تھا کہ دست خوب آ جائے، تو لوگ مر گئے بہت سارے۔ قبرستان سے جب گزر رہا تھا تو رومال ایسا کندھے سر پہ ڈال لیتا تھا، تو کسی نے کہا کیوں؟ کہا شرم آتی ہے، اس طرف جتنے ہیں سب میں نے بھیجے۔ ٹول مارا لی جو شرمے کے اندر ہمارے ہاں ایک حکیم آیا تھا ایک زمانے میں، اب نام نہیں لیتا ہوں، کسی آل و اولاد کے درس میں ہوگی، تو وہ عجیب حکیم تھا۔ وہ ہماری زمین جو ہے سپر ہائی وے والی، وہاں پر یہ سنا کے پودے بارش کے بعد بہت اگتے ہیں۔ سنا یہ پیٹ نرم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، کسی کا پیٹ سخت اور اس کا شربت پیے تو پیٹ نرم ہو جائے گا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اگر کسی کو دست آ رہے تو اس کو بھی وہ سنا دے دو۔ ایک دن میں وہاں زمین پہ گیا، میں نے کہا خیریت ہے؟ ہاں میری طب چل رہی ہے، حکمت تمام سندھی میرے مرید ہو گئے بلوچ۔ میں نے کہا وہ یار دوا دینے سے پہلے سوچ۔ کہنے لگا نہیں آپ بے فکر رہے۔ وہاں ایک شخص کو دستوں کی بیماری تھی، اس نے اس کو 2 3 بوتل سنا پلایا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا میں اتفاق سے وہاں پہنچا تھا، میں نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے اس کو دوا دی، میں نے کہا یہ جنازہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ڈنڈے، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو وہی لوگ لگ رہے ہیں مجھے۔ تو وہاں اس زمانے میں بڑے بڑے پیپ لگے تھے زمین میں پانی چھلانے کے لیے، بڑے بڑے پیپ۔ میں نے کہا اس پیپ میں گھس جاؤ، فوراً غائب ہو جاؤ، حکیم صاحب ہوگا۔ خیر وہ لوگ آئے جنازے کے ساتھ، ہم بھی آگے بڑھے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہ جی یہاں ایک حکیم صاحب ہے، بڑا ظالم ہے، ہمارے بھائی کو 3 دن سے سنا پلایا، صبح فوت ہو گئے۔ وہ حکیم صاحب کہاں ہے؟ میں نے کہا حکیم صاحب کو تو ہم نے بھگا دیا ہے۔ بھگایا تو تھا پیپ کے اندر۔ کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آج اس کے ساتھ اس کو بھی ملانا تھا، حکیم کو بھی۔ میں نے خیر جنازہ دوبارہ پڑھا ان کا، پتہ نہیں پڑھا تھا یا نہیں، میرے بچے تو پڑھتے، اور ان کو 500,000 روپے بھی ہاتھ میں دیے۔ میں نے کہا یہ کچھ کھانا وانا پکوا کے فقراء کو تقسیم کرو مرحوم کے ثواب کے لیے، تاکہ یہ خوش ہو جائے، آدمی مر گیا ان کا۔ دیوس پیپ کے ناس کے ماتا ہوئی دستروز میں چپ شاہ غی گرلاناس، یہ پیپ کے اندر بیٹھا ہے، مجھے کہتے ہیں میں آؤں۔ میں نے کہا خبردار سب لوگ موجود ہیں۔ تھوڑی دیر پھر کہتے ہیں مجھے گرمی، میں نے کہا بیٹھے رہو، ابھی تک وہ ہے اندر سے چیخ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر آواز انہیں سنی تو یہی پیپ کے اندر تو یہ دفنا لیں گے۔ وہی ہر ایک کا کام ہے۔ حدیث میں ہے الطبیب ضامن، ایسا نالائق طبیب و حکیم و ضمانت دے گا۔ الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیے مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا ملے قبروں کو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جان قریب جان لوگے، اول قبر پھر آخرت۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش کہ جان لو تم علم الیقین کے ساتھ۔ 3 طرح یقین آتا ہے، ایک علم الیقین ہے کہ آدمی کو دلائل سے پتا ہو،
دوسرا عین حق الیقین ہے کہ آدمی کے سامنے واقع ہو جائے. تیسرا عین الیقین ہے جو آدمی کے اوپر آ جائے خود. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم ضرور دیکھو گے دوزخ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو عین الیقین کے ساتھ. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. اللہ اکبر وللہ الحمد.